السلام علیکم۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ۔ اور آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہیں اور ان کے قریب نہ جائیں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے جو گفتگو کی ہے کہ عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح دورانیہ والی خواتین سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک جگہ مکان میں رہنا گوارا نہیں تھا، بلکہ ان کی اس سلسلے میں شدت یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ گفتگو کرنا بھی ان ایام میں ممنوع اور حرام سمجھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا انتہا پسندانہ طریقہ کار عیسائیوں کا تھا کہ ان کے یہاں ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ ملاپ میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ اس لیے یہ دو انتہا اس سماج میں رائج تھی، تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں استفسار کیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ شان نزول مفسرین نے نقل کیا ہے اس آیت کے پس منظر میں۔ اور جو دو انتہا افراط اور تفریط کی راہیں تھی، انہیں چھوڑ کر توازن اور اعتدال کی راہ تلقین کی گئی، اور بتا دیا گیا کہ دورانیے کی حالت میں عورتوں سے قربت حرام ہے، اور یہ واضح قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے اس حالت میں قربت یعنی خلوت کی قربت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس عمل کو جائز جانے گا تو وہ کفر کے دائرے میں آئے گا، اور اگر کسی نے اس عمل کو حرام سمجھتے ہوئے قربت اور خلوت اختیار کی تو وہ سخت گناہگار ہوگا۔
ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اور میڈیکل سائنس کی تحقیقات کے مطابق ان ایام میں آخری قربت جو ہے انتہائی جسمانی نظام پہ غلط اثرات ڈالتی ہے، حتیٰ کہ بعض تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوڑھ جیسا مرض بھی مرض کا پیدا ہونے کا سبب یہ بن سکتا ہے۔ ایسی حالت میں قریب ہونا اور جنسی عمل انجام دینا، تو جنسی عمل حرام ہے، لیکن بات چیت کرنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ جھوٹا کھانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات اور بتائی گئی کہ جو جنسی عمل کا خاص مقام متعین ہے اس کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے، گندگی ہے، نفس کی خباثت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب خوب پاک ہو جائیں، یہاں خوب پاک ہونے سے جو مراد ہے کہ جب دورانیے کے دن ختم ہو جائے اور اس کے بعد غسل کر لے تو مکمل پاکی حاصل ہو گئی۔ دورانیے کے بہت سارے احکام ہیں۔ علماء احناف کے یہاں کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے۔ 3 دن سے کم اگر دم دیکھا گیا تو وہ از قبیل استحاضہ و بیماری ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 10 دن ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہو تو بیماری میں داخل۔ دورانیہ کے دوران عورت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مسجد میں داخل ہونا، قرآن کو چھونا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ البتہ ذکر و اذکار، اوراد، درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آداب میں یہ ہے کہ جب ذکر و اذکار کریں تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ دورانیہ کے دوران جو روزے چھٹیں گے اس کی قضا خاتون پر لازم ہے، لیکن جو نمازیں چھٹیں گی وہ نمازیں معاف ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو اس کی وجہ بیان کی ہے بطور حکمت، وہ یہ کہ چونکہ نماز کی تعداد بہت زیادہ ہے، دن میں 5 نمازیں ہیں اور ہر مہینے میں 3 دن سے 10 دن تک اس دور سے گزرنا ہے خاتون کو، تو نمازیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اب جب وہ پاک ہو جائے گی تو اس کے بعد نمازیں پڑھے گی، وہ نمازیں جو پڑھے گی
وقتیہ ایک طرف وہ ہوں گی اور ایک طرف 10 دن کی یا 3 دن کی مستقل نمازیں کی قضا، تو اس سے مشقت ہے، اس لیے اللہ نے معاف کر دیا کہ وہ نمازوں کی قضا نہیں۔ اب اس سلسلے میں جو فقہا نے بعض آداب بتائے ہیں کہ ایسی خاتون نماز کی پابند رہے اور کہیں اس کا پابندی کی عادت نہ چھوڑ جائے تو نماز کے اوقات میں جا نماز پر بیٹھ کے تسبیح و تحلیل کرے، تکبیر کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، یہ آداب ہیں بعض فقہا نے بتایا ہے۔ یہ تو گفتگو اس آیت کے بارے میں عام کی گئی۔ ملا جیون علیہ السلام کے اپنے اسلوب میں دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ شان نزول جو نقل کیا گیا ہے وہ یہ کہ عرب جو ہے، عربوں کی عادت یہ تھی کہ اس دورانیے میں نہ تو کھاتے تھے، نہ پیتے تھے ان کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ رہائش اختیار کرتے تھے، اور یہ طریقہ یہودیوں کا تھا، مجوسیوں کا تھا۔ اس سلسلے میں ثابت ابن دحدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ادب دیکھیے، البرد شدید، ٹھنڈک جان لیوا ہے، والثیاب قلیلہ، اوڑھنا بچھونا بہت کم ہے، لا یسع الا احدا منا، اتنے ہی بستر اور اتنے ہی چادر ہے کہ صرف ہم میں سے ہر ایک الگ الگ کے لیے بستر ہو، یہ بہت مشکل ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال اپنے حرم کو، اپنے لحاف، اپنی چادر، ایک ہی کپڑے میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، یا کیا کریں ایسی صورتحال میں؟ تو کہتے ہیں کہ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تمہیں ان ایام میں صرف عمل جنسی عمل سے روکا گیا ہے کہ تم اس سے دور رہو، اور تمہیں یہ حکم بالکل نہیں ہے کہ ایسے دورانیے میں الگ رکھو۔ یہ بھی بتایا گیا کہ شان نزول میں کہ یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ ان ایام میں عورتوں سے سخت نفرت کرتے تھے، ان پہ نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، چہ جائے کہ ان کے ساتھ کھانا اور پینا اور باتیں کرنا اور خوشگوار بیٹھنا، یہ ان کی عادت تھی یہودیوں کی۔ اس کے مقابلے میں عیسائیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ کسی طرح کا پرہیز نہیں کرتے تھے، بلکہ جنسی عمل بھی ان احوال میں انجام دیتے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ دورانیہ کے ایام میں اپنے حرم سے صرف اس بات پہ اکتفا کرو اور کہ جنسی عمل نہ کرو، اور ہر طرح کی افراط اور تفریط سے بچو۔ تو یہ آیت اپنے ظاہری معنی میں عورتوں سے دور رہنے اور الگ رہنے کی تعلیم ہے، اور ان سے قربت کو منع کیا گیا ہے، جیسا کہ یہودیوں کے ہاں تھا۔ لیکن مطلب یہ ہے، مفسرین نے یہ کہا کہ یہ حیض یا مقام حیض جو ہے صرف وہی باعث طبیعت کو ناگوار رکھے گا کہ اس میں اذیت ہے اور اس میں ناپسندیدگی ہے،
تو یہ حالت، اس حالت میں اسی جگہ سے اس کا تعلق ہے. تو بس ایام دورانیہ کے دوران عورتوں سے اس قدر علیحدگی اختیار کرو کہ جنسی عمل نہ کرو. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ محیض جو ہے مصدر ہے، بولتے ہیں حاضت محیضا، یا کہتے ہیں کہ اس سے مقام حیض مراد ہے. اور ظاہری میں کہا گیا کہ وہ اذن، کہ اذن کہا یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فی نفس ہی دم جو ہے، حیض جو ہے وہ نجس ہے، لیکن اس سے یہ نجاست پورے وجود میں اور پورے جسم میں نہیں شرائط کرتی. تو گویا محیض بول کر حیض مراد لیا ہے، اور حیض باعث تکلیف ہے اور وہ نجس ہے، ایک طرح کی بیماری ہے. تو ایسے احوال میں اگر شوہر اس سے جنسی عمل کرتا ہے تو وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب بیوی ان احوال سے گزر رہی ہو تو اس وقت کہاں تک اس سے جو ہے قربت اختیار کی جا سکتی ہے. تو اس سلسلے میں سیدنا ابو یوسف ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ازار کے علاوہ بقیہ ہر طرح کا جو ہے ہر طرح کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. ما تحت الازار سے دیکھ ہے، اور ما تحت الازار میں سرہ سے رکبہ تک داخل ہے. یہ ناف سے گھٹنوں تک کے علاوہ بوس و کنار اور قربت وغیرہ درست ہے. امام محمد کہتے ہیں کہ صرف مقام خاص کے علاوہ ریاست سے جو ہے وہ استمتاع اور قربت کر سکتے ہیں. اور اسی کے قائل محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ بس خون کے آس پاس سے اور اس سے بچو، اس کے علاوہ زن و شو مل جل کر رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ لا تقربوهن حتى يطهرن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی عمل یا جنسی عمل کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس قضیت سے پاک ہو جائے. تو گویا فاعتزلوا کا فاعتزلوا کی یہ تفصیل ہے، یعنی فاعتزلوا کنارہ رہو، کنارے کچھ رہو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی صرف جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد کے اقوال نقل کیے گئے، اور زاہدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو باتیں بتائیں، ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے. اور یعنی گویا تاکید بھی اس میں ہے اور بچنے کی تلقین بھی کی گئی ہے. بقیہ اور احکام میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، یعنی یا تو امر ہوتا ہے یا نہیں ہوتی ہے. یہاں امر اور نہیں دونوں جمع کر دیا. اور کہتے ہیں کہ قراء کے یہاں قراءت میں اختلاف ہے، کئی قراءت میں ہی حفظ پڑھتے ہیں تخفیف کے ساتھ حتیٰ یذکرن، اور بعض قراء نے مشدد پڑھا ہے حتیٰ یطہرن. تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ حرمت جو ہے، حرمت
قربت ختم ہو جاتی ہے صرف دم رکنے سے، اور تشدید کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت قربت ختم اس وقت ہوتی ہے جب کہ دم بھی رک جائے اور غسل بھی کر لیں۔ تو یہ دونوں آیتیں بظاہر ایک دوسرے سے متعارف معلوم ہوتی ہیں، اور تعارف کا حکم آپ جانتے ہیں کہ اگر تاریخ معلوم نہ ہو تبھی تعارف ظاہری طور پہ ہوتا ہے، تطبیق کب کی، اور اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو ترجیح ہوتی ہے، ترجیح بھی ممکن نہ ہو تو پھر دونوں حکم ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا اصولی گفتگو کی۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہاں پہ تطبیق ممکن ہے تو ہم نے تطبیق پر عمل کیا، اور دونوں قراتوں پہ عمل ہمارے لیے ممکن ہے۔ جو تشدید کے ساتھ قرات ہے وہ اس وقت ہے کہ جب 10 دن سے کم میں دم رک جائے تو اس وقت ضروری ہے کہ غسل کے بعد ہی قربت جائز ہوگی، اور تخفیف کی قرات کے سلسلے میں 10 دن گزر جائیں مکمل تب دم بند ہو تو ایسی صورت میں غسل نہ بھی کیا ہو تو قربت جائز ہے۔ اور اس لیے کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ جو مدت علماء وہ 10 دن ہے، کم سے کم جو ہے وہ 3 دن ہے۔ تو اگر 10 دن سے کم میں دم بند ہوا ہے تو غسل کے بغیر قربت اختیار نہ کریں، یا یہ کہ 10 دن سے کم میں بند ہوا ہو اور نماز کا وقت گزر جائے تو بھی قربت کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تطبیق کی یہ صورتحال اور اس انداز میں تخفیف اور تشدید یا پورنا یا تہرنا دونوں پہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ پہلی آیت میں پتہ چلتا ہے کہ قربت بالکل حرام ہے، اور تشدید کی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ حیض جب منقطع ہو جائے غسل واجب ہو جائے۔ صاحب ہدایہ نے باب الغسل میں یہ گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، تحقیق کے ساتھ پڑھیں تو کہتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ حیض کے بعد میں جو یہ آیت ہے یہ حیض کے ایام میں وطی کی غربت پہ دلیل قطعی ہے، اور فرماتے ہیں کہ البتہ کتابیہ ہو اگر نکاح میں تو کہتے ہیں اس کے ساتھ 10 دن سے کم میں بھی بند ہو جائے تو بغیر غسل کے قربت جائز ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہاں پہ مکمل طہارت مطلوب ہے، اور وہ مکمل طہارت دم کے انقطاع سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ قربت کی جو حلت 10 دن میں ثابت ہے یہ جب دم کے بند ہونے کے بعد ہی ہے، تو مناسب یہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ ہو تو اس وقت بھی جب دم بند ہو جائے تبھی علت آئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر 11ویں دن اور 12ویں دن بھی دم جاری ہے تو پھر قربت ممنوع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ 11ویں دن کا جو دم ہے یہ دم حیض نہیں ہے بلکہ دم استحاضہ ہے۔ کہتے ہیں چونکہ ہمارے گفتگو دم حیض کے سلسلے میں ہے، دم استحاضہ کے سلسلے میں نہیں ہے، اور اگر
10 دن سے زائد جو ہوگا وہ استحاضہ میں شمار ہوگا، اور اس کا حکم حدیث سے معلوم ہے کہ نماز کی فرضیت کے لیے دم کا بند ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی 10 دن کے بعد اگر جاری ہے تو اس حال میں تفصیلات کے مطابق نماز بھی ادا کی جائے گی اور قربت وغیرہ بھی درست ہے۔ اور جو یہ فرمایا فیضا تطہرن فاتوہن، تو کہتے ہیں کہ تخفیف کی طرح اس واسطے کے باتفاق علماء اگر یہ تشدید کے ساتھ قرات ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ضروری ہے کہ غسل بھی کر لے۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ بتایا ہے کہ فاتوہن سے مراد یہ استحباب کا مسئلہ ہے، اور چونکہ غسل کے بعد ہی مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد ہی قربت اختیار کرے، اور اگر غسل سے پہلے قربت اختیار کرتا ہے تو یہ استحباب کے خلاف ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر 10 دن سے کم میں رک جائے تو اس وقت حکم یہی ہے کہ اباحت کے بعد یہ ممانعت آئی ہے، اس بات کی جواز ہے، اور جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ یہاں پہ اباحت کے لیے ہو، اور یہ کہا جائے کہ یہ معلق ہے شرط پہ، یعنی دم ہو تو دور رہے، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال اس امر کو وجوب پہ اس وقت محسوس جو ہے معمول کریں گے جب 10 دن سے کم میں بند ہو جائے، تو غسل کے بغیر قربت جائز نہیں ہے، یعنی آپ کی نماز کا وقت گزر جائے۔ فرمایا کہ حی من حیث امرکم اللہ، یہ بات بھی بتائی گئی کہ استمتاع اور استفادہ جو ہے اس کا مقام متعین ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کا ساتھ ہے، حرص اس نے قرآن میں کہا ہے، اور حرص جو ہے اس کے علاوہ راہیں ڈھونڈنا حرص کے خلاف ہے تو حرام ہے۔ اسی طرح اور بھی گفتگو کی گئی ہے، بیضاوی نے ذکر کیا کہ فیضا تطہرن، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربت غسل کے بعد ہوگی۔ صاحب کشاف کی رائے یہ ہے، تاریخ سے نقل کیا گیا، سیدنا امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ یحب التوابین، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جو گڑبڑ بات احوال میں ہو گئی تو پھر اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ پاک بازوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جو ان احوال میں قربت اختیار نہیں کرتے، اور اسی طرح جنسی عمل جو صحیح طریقہ ہے اسی پر انجام دیتے ہیں، اور ہر طرح کے گناہوں سے توبہ اللہ کرتے ہیں، اور ہر طرح کے عیب سے پاک رہتے ہیں، اور استنجے میں پانی کا استعمال کرتے ہیں نماز کے لیے، تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک بات یہ کہی کہ اگر کوئی شخص جنسی عمل کا ایک خاص طریقہ اختیار کرے تو اس وقت جو بچہ ہوتا ہے وہ ڈھینگا ہوتا ہے، تو فرمایا گیا کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم، یہ توضیح اور تلویح ہے من حیث امرکم اللہ کی،
یعنی تمہاری بیویاں ایسی ہیں جس طرح کھیتی ہوتی ہے، اس لیے بحیثیت کھیتی کے جس طرح دل چاہے جنسی عمل انجام دو، اور اس کے جتنے طریقے ہیں جواز کے اندر وہ سب اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو جنسی اعمال کے سلسلے میں بہت سے کتابیں جو غیر مناسب ہیں، اور وہ کتابیں یا اس طرح کی ویڈیو یا اس طرح کی فلمیں، اس میں جو حد سے تجاوز کے طریقے بتائے گئے ہیں وہ سب حرام ہیں، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور جو حد ہے وہ بتا دی کہ شیء تبارک اللہ مستقبل مستقبل کوئی متن پھر فرماتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، تنہائی میں بھی، سامنے بھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فقہا نے کہا ایک بات اور ہے کہ عزل کی کیا حیثیت ہے، تو کہتے ہیں کہ عزل جو ہے وہ عام احوال میں ممنوع ہے۔ عزل کی تفصیلات اپنی جگہ ہیں، اور ہر دور کے حساب سے اس کی کیفیات اور صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ جی حضرات، آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک؟ جی ہاں الحمدللہ، آواز تو ضروری ہے حضرت۔ جی پہنچ رہی ہے ذرا۔ شاکر، شاہد، مولانا لفظ شاہد۔ یتہرنا، یتہرنا اور یتہرنا یہ دو طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اس کو۔ دو قرأت ہیں۔ جی، طہر یتہرنا۔ قاری ابو اچھا، یہ الحسن، جی، دنیا میں اس کا آغاز حضرت آدم ہی علیہ السلام سے ہوا تھا یا بعد میں بنی اسرائیل کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ یہ چیز؟ اول کہیں اس کا انسان، کچھ ملتا ہے؟ یہ یہودیوں کی جو ہے فطرت ہے۔ یہودیوں کے یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان جن ہے۔ اس وقت ایسے احوال ہیں مسلموں کا۔ اس وقت کے قرآن میں قاری ابو الحسن صاحب کا بڑا بڑا اونچا مقام ہے۔ جی، کون قاری صاحب حضرت؟ سمجھ نہیں آئی۔ قاری ابو الحسن دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تجوید و قرآت کے صدر، سابق صدر، اور اچھا رابطہ عالم اسلامی کی جو ہے قرآت اور تجوید کے شعبے کے رکن۔ 100 سے زائد ان کی کتابیں ہیں۔ ماشاء اللہ۔ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، ساتھ بخاری کی ادائیگی ایسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ قرآن ہے۔
اعظم گڑھ میں ایک جگہ ہے جگدیش پور، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ پڑھانے کے بعد دارالعلوم اصغریہ ایک مدرسہ ہے دیوبند میں، اس میں پڑھانے لگے۔ پھر احوال بدلے تو دارالعلوم دیوبند میں استاد ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آپ بیٹی لکھی ہے، تو باوجود خرد ہونے کے مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ کچھ تم بھی لکھ دو اس پر۔ نے کہا ہم نے پہلے معذرت کی، لیکن جب حکم جیسا تھا تو ہم نے لکھا کہ دارالعلوم کی اتھل پتھل میں اصغریہ سے اکبریہ آ گئے، یعنی دارالعلوم ماشاء اللہ سر۔ اصغریہ سے دارالعلوم دیوبند آ گئے۔ تو بہت خوش ہو کر لوگ دکھاتے تھے کہ دیکھو اس لڑکے نے کتنا شاندار لکھا ہے۔ جی۔ تفسیر کو آپ لوگ پھر ایک مرتبہ دہرا دیا کیجیے، پڑھ لیا کیجیے۔